جی میں یہیں پہ پڑھتا ہوں. دراصل اس دن جو تھا نا میں تقریباً باہر 7 والے اسکول پرنسپل صاحب کے جو تھا نا کاغذات دینے گیا تھا. میں نے دیکھا کہ تقریباً 70 کے 60 لڑکے ہیں, منہ پہ نقاب کیا ہوا ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے, اور چھوٹے چھوٹے بچے لگائے ہوئے ہیں. اس سائڈ سے میں واپس آ رہا ہوں تو وہ بھاگتے بھاگتے اس 7 والے اسکول گئے. مجھے ایک دم شک پڑا, مجھے کہ شاید یہاں پہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں, شاید ان کا کوئی ریٹ ہو گیا. میں ادھر سے دیکھا تو انہوں نے 7 والے اسکول میں انٹر ہوئے ہیں. انہوں نے وہاں پہ اندر جو ہے ٹیچروں کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی, انہیں پریشان کیا, دفتر میں گھس کے ان کے ساتھ جو ہے نا بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے بتایا یار یہ لڑکیوں کا اسکول ہے, لڑکوں کا ساتھ ہے. وہ جہاں سے وہاں سے باہر نکلے, میں یہاں سے کارنر پہ کھڑا ہوا تھا. مجھے ہوٹل والے نے کہا یار سب لوگ اندر چلے جو اسکول والوں کو بتاؤ کس طرح احتجاج کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کوئی حرکت کریں گے. میں وہاں سے بھاگا, یہاں سے میں آیا لیکن یہاں سے جتنے بچے تھے نا میں نے سب کو آواز دی, سب کلاسوں میں چلے. لڑکے سب کلاسز میں گئے. میں نے پھر اس کے بعد اس گیٹ کو کنڈی لگائی. ایکچولی ہوا یہ کہ یہاں پہ ہمارے یہ جو گیٹ ہے نا لانگ گیٹ, اس کا جو یہ چیز آپ دیکھیں گے سارا, یہ انہوں نے تقریباً 60-70 لڑکوں نے مل کر ایفرٹ لگائی اور یہ ٹوٹ گیا تھا نکا. ٹھیک ہے, وہ ہمارے پرنسپل صاحب باہر گئے تھے, وہ جب آئے نا واپس تو یہ کنڈی اتنی تھی, بہت تھوڑی سی اٹیچ ہوئی تھی. تو جب وہ انہوں نے ایفرٹ لگائے, میں یہاں پہ تھا, باہر تھا برامدے میں. جو وہ آئے سامنے کلاس میں, ہمارے ٹیچر تھے آفتاب نجمی صاحب. ٹھیک ہے, ان کے سر کے اوپر جو تھا نا ڈنڈا مار کے انہیں شدید برے طریقے سے گالی دے کر کتابیں نیچے پھینکی اور کہا بچوں کو 2 منٹ کے اندر جو تھا نا اسکول خالی کر دیں. انہوں نے مجبوراً بچوں کو باہر نکالا ہے, انہیں سمجھایا, سارے ٹیچروں نے ایک ایفرٹ لگا کے سب کو باہر نکالا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑی کلاس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. جبکہ میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ, ہم نے اپنے ٹیچر کو لیا اور کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا تاکہ انہوں نے کہا کہ کوئی لڑکا میٹرک کا باہر نہ آئے. وہ جب باہر یہاں سے گزرے ہیں نا تو پھر انہوں نے جو بچے باہر آئے تھے نا ان کو 2 منٹ بعد اندر بلا لیا. سننے میں آیا کہ کل پھر وہ احتجاج کریں گے. تو ہم تو یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے 400 بچے ہیں یہاں پہ. انہوں نے کہا جی ایک دم بچوں کو آپ چھٹی دے دیں, اور بچوں کا اس دن فرائیڈے کا دن تھا, اور بچوں کو والدین لینے آتے ہیں 11:30 بجے, اور 10 بجے بچوں کو کیسے نکال سکتے تھے. ٹھیک ہے, بچے 7 والے اسکول میں, وہ بھی سب ڈرے ہوئے, یہ بھی ڈرے ہوئے. تقریباً 11 بجے ان کو چھٹی دے دی تھی انہوں نے. ایم سی ماڈل گرلز ہائی اسکول اور اس کے برابر میں بوائز اسکول کے اوپر ایک بلوا, ہم اس کو بلوا ہی کہیں گے, اور اسکولوں کو بند کروا دیا گیا, اساتذہ پر تشدد کیا گیا, بچے خوف و ہراس میں مبتلا ہیں, اسکول میں اب کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. ہمارے ساتھ مولانا عبدالرشید صاحب موجود ہیں, پریزیڈنٹ ہیں ایم سی ٹیچرز یونین کے. عبدالرشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب. محترم یہ فرمائے گا کہ اس دن کیا واقعہ ہوا, اور ابھی تک پتہ چلا کہ یہ کون لوگ تھے؟ جی سر, یہ واقعہ ایسا ہوا کہ تقریباً 10:05 کا میں کلاس 8 میں تھا, پڑھا رہا تھا, اور میرے ساتھ افسانہ صاحب کلاس 7 کے اندر پیریڈ لے رہے تھے, وہ بھی پڑھا رہے تھے کہ یک دم گیٹ سے, چھوٹے گیٹ سے انہوں نے دھکا دے کر کے کم از کم 60-70-80 بندے اندر داخل ہوئے, جبکہ کم از کم 40-50 بندے باہر تھے. اور تمام نے اپنے آپ کو جیسے ڈاکو بنایا ہوتا ہے نقب کھول کر کے, سارے کے سارے ینگ تھے اور انہیں سب کے ہاتھ میں ڈھیلے تھے. تو انہوں نے جا کر کے فوری طور سے جناب ڈھکسوں پر اور جناب ڈنڈ برسانی شروع کر دیے. ٹیچر جیسے آپ دستور میں دھکا کر گار کر دیا اور خود ان کے پیچھے میں کافی بھاگا. ادھر بھی لیڈیز تھی ہمارے پاس, ان کے کلاسوں میں بھی چلے گئے, لیڈیز گھبرا گئی تو معصوم بچوں کی چیخیں نکل گئی. اس کے بعد جا کر وہاں سے جتنا سے اپنے جس طریقے گونڈے ڈاکو آتے ہیں دہشت گرد قسم کے, اور بالکل جیسے کہ آج کل ٹی وی میں جو ڈرامے ہوتے ہیں ڈاکو جو اپنے رویہ بناتے ہیں, وہی کسی تنظیم کے ساتھ تعلق نہیں, قسم میں ڈاکو بدماش گونڈے قسم کے لڑکے ہیں. ان میں کسی قسم کا عام کا آدمی نہیں ہے. حال میں ان کو رجل الرشید جسے کہا جاتا ہے کہ کوئی سوچے وہ ایک آدمی مجھے نظر نہیں آیا. 12 ان کے پیچھے الحمدللہ ہم نے بھی کافی کیا, بچوں کو بچایا اور ان کے پیچھے کافی دیر تک جتنا ہم سے ہو سکا کیا. اللہ پاک نے بچت اچھا کی. یہ فرمائے گا عبدالرشید صاحب, ابھی تک پتہ چلا کہ یہ کون لوگ تھے؟ سارے نے پورے نقاب پوشی کی تھی, سارے کے سارے ینگ نوجوان لڑکے دیش پلانے کے لیے. اس قسم کا مطلب ہے کہ میں نے پوری کوشش کی 2-3 میرے قابو آ جائیں, لیکن میرے ہاتھ میں کوئی آسان نہیں تھا, کوئی ڈنڈا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. گیٹ سے باہر تک میں بھاگا ہوں. اور اس کے بعد جا کر جناب مطلب ہے کہ جب کافی لوگ وہ مجھے بھی جانتے تھے کیونکہ اس علاقے کا میں خطیب بھی ہوں, تو اللہ پاک نے کی جناب چلے گئے. پھر معصوم بچوں کو نے پیچھے کیا.
اس کی وجہ ہے کہ والدین آئیں گے پریشان ہو جائیں گے ہمارے بچے کدھر سمجھ گئے. گئے. اچھا آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا ذرا معاملہ. جی سر. جی ذرا جی. میں نجمی صاحب کو رپورٹ وغیرہ ابھی تک درج ہوئی ہے؟ کوئی درج نہیں ہوئی رپورٹ؟ سر رپورٹ تو بہت دور کی بات ہے. میں پہلے بھی اسی زمرے میں نے بات کی ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو وہاں ظاہری بات ہے سب سے پہلے کوئی بڑا عہدیدار جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس محکمے سے کوئی متعلقہ بندہ رجوع کرتا ہے کہ یہ جو وائلنس ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے. ٹھیک. لیکن میرا خیال ہے کہ آج تیسرا دن ہے, اس کے باوجود بھی ابھی تک ہمارے ادارے کے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں گیا. کوئی انتظامیہ, کوئی نمائندہ, سب سے پہلے پولیس کا کام بنتا ہے کہ وہ آئے اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے. ٹھیک. جبکہ اس وقت متعدد مرتبہ جیسے ابھی مولانا عبدالرشید صاحب نے سے بات کی ہے, انہوں نے بذات خود فون کیا, ہم نے رابطہ کیا, اور میرے خیال آدھے گھنٹے کے بعد پولیس کی وین وہاں سے گزری, میں نے اس کو روکا اور یہ SHO صاحب وہاں موجود تھے اس میں. ٹھیک. میں نے اس سے کہا تھا, میں نے کہا یار ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ اس گنڈا گردی سے ہمارے ادارے محفوظ نہیں, ہماری عزتیں محفوظ نہیں, ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں. اگر کل سپوز ڈیٹ اس سے کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ کیا فرمایا جواب انہوں نے؟ تو کہتے ہیں اچھا کوئی ایسی بات نہیں, چلو ہم دیکھ رہے ہیں. پھر وہ ساتھ ہی رکے نہیں ہیں. میرا خیال ہے یہ کہ 2 منٹ ٹوٹلی میری انہوں نے بات سنی ہے تو ساتھ سے موڑ پھرا اور دوسری طرف نکل گئے. تو بات صرف اتنی سی آتی ہے کہ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ کو آ کے پوچھنے والا ہو. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن اداروں کا کوئی والی وارث ہی کوئی نہیں ہے, جہاں پہ ہماری اپنی عزت محفوظ نہیں ہے کہ ہم نے صرف ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے واعظہ بوئست و معلمان کے اس سنہرے اصول کو اخلاق کو دیکھتے ہم نے اپنے آپ کو معلم بنایا, ٹیچر بنایا. اس سے بڑا درجہ میرے خیال ہے استاد کے لیے اور کوئی نہیں ہے. اس کی نسبت ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس سے ہم تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے ماشاء اللہ آپ بھی لوگ کسی استاد سے پڑھ کے آئے ہوں گے. دنیا کے اندر میرے خیال کوئی ایسا انسان نہیں جو کسی استاد سے پڑھ کے نہ آئے. کوئی نہیں, وہ کوئی اور ذاتیں ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا کے اندر بہت بڑے معلم انسانیت بھیجے گئے تھے. صفحہ کی پہلی درسگاہ پہ آپ اس کو اندازہ لگا لیں, اقرا بسم ربک الذی خلق. اور قرآن پاک جب اقرا سے شروع ہوتا ہے اس سے پیچھے میرے خیال ہے میرا یہ وضاحت کا گنجائش نہیں رہتی. اور پھر اس تناظر میں جو کچھ ہوا وہ کتنا گمبھیر اور سنجیدہ نوعیت کا. یہ ایک تاریخ کا ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں تاریخ پاکستان میں چلا گیا ہوں. تو جیسے بلوائیاں مسلمانوں کے گھر میں داخل ہوتی تھی, ان کو لوگ طے کرتے تھے, جسٹ لائک دیٹ. میرا خیال ہے ان میں کوئی فرق نہیں تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کی ان کی عقیدت تھی, کس قسم کی محبت تھی. ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ اتنی بڑی وائلنس ہوئی تو ہوئی کس طرح سے. کس طریقے سے انہوں نے ہمیں سوچنے کا موقع تک نہیں دیا. جبکہ میں نے اس سے پوچھا بھائی میرے بات کیا ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح. ایک مجھ سے عمر میں کافی حد تک چھوٹا لڑکا کہ مجھے دھکے دیتا, کہتا ہے مجھے فلسفے مت پڑھاؤ, میں عام جو کہہ رہے ہیں تم اس کو فالو کرو. میرے ہاتھ سے کتاب اٹھائی, کتاب کو اس نے تذلیل کے ساتھ باہر پھینکا. یہ خود سوچے ایک استاد کی اس وقت اس علم دینے والے استاد کی حالت ہوگی کہ جب اس کے ہاتھوں سے کتاب چھین کے تو ردی کی طرح, کوڑے کی طرح اس کو باہر برآمدے میں پھینک دیا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری یہاں پر جو ہے وہ جان محفوظ ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ شاید اس کے بعد ہم صحیح طرح سے بہتر طور سے ان بچوں کو تعلیم دینے کے قابل بھی رہیں گے. اب سچویشن یہاں اس قسم کی اگر کریٹ ہو جاتی ہے تو کل تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم صبح گھر سے نکلیں گے تو گھر والوں کو کہہ کے نکلیں گے اچھا بھائی ایسا کرنا, ہمارے لیے کفن تیار رکھنا. یا کل ایسی کوئی سچویشن مزید کریٹ ہوتی ہے, بچوں کی ماں باپ تو آگے کہیں گے نا کہ ہاں بتاؤ کہ ہم کس کے ہاتھوں سے جا کے اپنے بچوں کے لہو کو تلاش کریں. سارے شہر دستانے پہنے ہم کس کے جا کے پھیریں کہ میرے بچے کے لہو کو جو ہے وہ کس کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے.